اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور خوش باش ہیں۔ یہ جی آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پیارے پیارے پودوں سے۔ اور یہ دیکھیں پودوں میں اب پھول ماشاءاللہ نکل رہے ہیں اور یہ نیا پودا ہے، یہ سارے نئے پودے ہیں، یعنی کہ یہ 5-6 دن پہلے میں نے لیے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا جامن، یہ بیچارہ بہت ویک ہے، اس کے جو ہے نا چانسز مجھے بہت کم ہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ گرو کرے گا۔ یہ دیکھیں جی اس کو نا پوری نرشمنٹ نہیں مل رہی۔ اور یہاں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے گلاب، اور یہ آ گئے چھوٹے چھوٹے چوزے، اب یہ بچ گئے بیچارے 2۔ اب یہ بھی ماشاءاللہ کافی بڑے ہو رہے ہیں، یہ آپ ساتھ ساتھ ولاگ میں دیکھیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا ان کی گروتھ کافی اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کا موسم جو تھا، آج کا موسم بہت زیادہ گرم تھا، اور یہاں سے میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی باہر تو کافی دھوپ تیز تھی۔ تو میں نے سوچا چلو اس موسم میں ایک اور کام کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر لیتی ہوں۔ آج میرا بہت دل کر رہا تھا کہ آج میں جو میرے کچن میں ایسیسریز ریک ہوتے ہیں نا اسے میں اچھی طرح سے صاف کروں، کیونکہ ہیلپر ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی اسے موڈ ہو تو صاف کر لیا، نہ ہو تو نہ کیا، کیونکہ اکثر اسے جلدی ہوتے بہت باجی میں نے جانا ہے، تو میں نے سوچا آج میں اسے اچھی طرح سے صاف کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کافی ڈسٹ بھی ہے اور یہ پراپر طریقے سے صاف بھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا آج اسے کافی صاف کر لیتی ہوں اچھی طرح سے۔ پہلے ان سب چیزوں کو اٹھاؤں گی، پھر سے دھوؤں گی، اور نیچے ریک کے نیچے بھی کافی مٹی ہوئی پڑی تھی وہ بھی میں دھوؤں گی۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں اب یہاں سے اٹھاؤں گی، یہ کیچپ وغیرہ، یہ مسالے اور یہ اچار، یہ ساری چیزیں، آٹا وغیرہ پڑا ہے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں کچن کی۔ آہستہ آہستہ کیونکہ میرا کچن ہے نا چھوٹا، پھر میں اس کے مطابق اتنی چیزیں اس کے اندر رکھتی ہوں جو آسانی سے سامنے بھی پڑی ہوں اور میں کمفرٹیبل طریقے سے نا یوز بھی کر سکوں، اور زیادہ اس میں زیادہ چیزیں بھی نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کا سلیب بہت چھوٹا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا کچن ہے بہت۔ تو یہ دیکھیں اب میں اسے اچھی طرح سے صاف کروں گی۔ اچھا یہ کام تو ہوتے رہیں گے، میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ آپ نا اپنی زندگی میں نا درود شریف کو نا اپنا ایک بہت بڑا وظیفہ بنا لیں۔ آپ ہر وقت درود شریف پڑھا کریں، چاہے آپ کام کر رہے ہو، برتن دھو رہے ہو، اگر آپ کے پاس تسبیح ہو یا نہ ہو، برتن دھو رہے ہو، کپڑے استری کر رہے ہو، کپڑے تہ لگا رہے ہو، آپ نے درود شریف کو لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میں نے یہ آپ سے بات شیئر کرنی تھی، اور کیونکہ یہ میں نے خود اس کو آزمایا ہوا ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور آپ کو ایک تو دلی طور پہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے کام بہت جلدی ہو رہے ہیں، اور آپ کو بہت سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، اور دوسرا استغفار بھی لازمی پڑھا کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ تمنا رکھیں گے۔ اور میں نے سوچا یہ تو کام ہوتے رہتے، زندگی کے کام تو چلتے رہتے ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ وہ اچھی بات بھی شیئر کروں گی جس چیز کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کیا پڑھتی ہوں، اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بے شک دلوں کے لیے سکون ہے۔ یہ تو ویسے ہم نے قرآن مجید میں بھی سنا ہے یہ چیز، اور آپ نے یہ چیز کو اپنے اوپر لاگو کر کے بھی دیکھنا ہے تو آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ صفائی بھی چل رہی ہے، تو یہ دیکھیں یہ میں نے ریک کو اچھی طرح صاف کروں گی، یہ بہت زیادہ اس میں میل تھی بہت زیادہ، پھر میں نے اسے اچھی طرح سے صاف کیا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ صاف ہو گیا، گزارا ہو گیا، صاف ہو گیا، اور پھر میں اسے سیٹ کروں گی اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں اتنا کوئی اس کے اوپر پیچھے سے آگے سے وہ جیسے ڈسٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ آئل وغیرہ یہ چیزیں پھر جب اس کے اوپر لگتے ہیں نا پلاسٹک کے اوپر، وہ پھر جم جاتے ہیں، خاص طور پر آئلی چیزیں، پھر ڈسٹ، پھر اس کا جو وہ ہوتی ہے نا گریس اس کے اوپر ہو جاتی ہے، گریس کی طرح یہ فیل ہوتا ہے جب کوئی چیز اٹھاؤ تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہاتھوں کو۔ تو پھر اسے میں یہاں پہ سیٹ کروں گی، یہ بھی اچھا خاصا دھل گیا، صاف ستھرا ہو گیا۔ پھر چیزوں کو پہلے میں نے سوچا کہ پہلے اچھی طرح سے نا صاف کر لوں، جو چیزیں اچار کے ڈبے اور جو مسالے اور جو کیچپ یہ چیزیں ساری پڑتی انہیں پہلے میں اچھی طرح سے صاف کر لوں، اس کے بعد پھر میں ریک کو سیٹ کر کے اس کے اندر رکھوں گی۔ یہ دیکھیں اس کے نیچے کافی تھوڑا سا یہ مٹی اور یہ چیزیں پڑی تھی جو یوز لیس تھیں، پھر میں نے کہا اسے اچھی طرح سے صاف کر لوں، تو پھر اس کے بعد یہ ریک رکھوں گی، جو کام کی چیزیں ہوں گی
وہ تو میں پھر ریک میں رکھ لوں گی، اور جو یوز لیس ہوں گی پھر وہ میں پھینک دوں گی، اس کا پھر کیا فائدہ رکھنے کا جو خالی پڑے ہوں گی۔ اور یہ جو نمک دانی تھی یہ بھی کافی میلی ہوئی پڑی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ چلو ابھی اس کا جو سٹینڈ ہوتا ہے نمک دانے کا وہ پھر میں کل دوں گی۔ آج جو یہ والا کام کرتے ہیں، اس ریک کو ذرا اچھے طریقے سے صاف کر کے اور سیٹ کر کے اور اس کی جگہ صاف کر کے پھر اسے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ صاف ہو گیا اچھی طرح سے، اور اب ساتھ ساتھ دودھ بھی بوائل ہو رہا تھا، کیونکہ بچوں کا تو دودھ کے بغیر، خاص طور پر جو میری چھوٹی بیٹی امل، اس کا تو گزارا نہیں ہے۔ اس نے دن میں ماشاءاللہ کچھ فیڈر پیتنے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساتھ یہ ادرک پاؤڈر ہے، چاٹ مسالہ ہے، اور جیسے اس سب گول پڑا ہے، اور چیزیں یہ پڑی ہیں، سارے اچار کے ڈبے پڑے ہیں، جیم وغیرہ پڑے۔ اکثر جیم جو ہوتی ہے نا وہ میں رکھتی فریج میں، اور کچھ جو ہوتی ہے نا باہر رکھتی ہوں، کیونکہ وہ میرا بیٹا اکثر جب میں سوئی ہوتی ہوں تو پھر اٹھا لیتا ہے خود آسانی سے، پھر جیم کو پھر بریڈ وغیرہ اس نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ساتھ ساتھ یہ کام چل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں آج کی روٹین، کیونکہ آج نا یہ چیزیں اگر آپ کے گھر پڑیں گی پھر آپ کا بھی دل کرے گا چلو مجھے بھی آج صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ عمل کے فیملی میں یہ چیز صاف کرتے ہوئے، تو آج میں بھی ذرا صاف کر لوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو لائف ہوتی ہے، ہم اسے جو ہم اپنے گھر میں ایکٹیویٹیز کرتی ہوں، جو کرتی ہوں، پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، پھر میں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اب سیٹ ہو رہی ہیں، پھر یہاں پہ میں نے ماچس وغیرہ رکھ دیا ہے، اور یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ جو کافی پڑی تھی آئی تھنک وہ بھی، یہ اب جو چیزیں یوز لیس ہوں گی وہ میں انہیں پھینک دوں گی۔ یہ پریشر کوکر کی سیٹی وغیرہ پڑی ہیں۔ یہ دیکھیں، اب صفائی کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی چیز کو صاف کرتے ہو تو اس کا گند وغیرہ تو ہوتا ہے نا۔ اب سلیب کو اچھی طرح سے، یہ یوز لیس تھی میرے لیے، پھر میں نے کہیں نہ پھینک دوں، اب سلیب کو اچھی طرح سے میں کروں گی صاف۔ اس میں سے میں نے صاف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت زیادہ میلا ہوا پڑا تھا، تو میں نے سوچا چلو اسے میں دھو لوں گی۔ ابھی نمک اور جو بلیک پیپر ہے اسے میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، یہ یوز ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں، یہ پھر ابھی میں صاف کروں گی، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ اپنی ترتیب میں ہر چیز اپنی آ گئی ہے نا ترتیب میں، یہ اب زبردست لگ رہی ہے، یہ ہر چیز سیٹ ہو گیا۔ اب دوبارہ کچن کو صاف تو کرنا پڑے گا نا ویسے اوریجنل حالت میں، پھر ایسے گندا تو نہیں رکھنا ہوتا نا، تو پھر اسے سیٹ کر کے اب رکھ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اب ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کچن بھی صاف۔ یہ دیکھیں، اب صاف ستھرا ہو گیا، شکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اور کام بھی چلتے رہتے ہیں، پھر بچوں کو کیا کبھی کیا، تو یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد شام کا کھانے کی باری آ جائے گی، تو پھر میں نے اب کیا ہوتا ہے وہ کڑھائی گوشت بنایا۔ آج کل میں نے دیسی مرغی بنائی تھی جو آپ سے شیئر کی تھی، آج کڑھائی گوشت بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک ہے کہ اگر آپ پلاسٹک کے شیپر میں دھنیے اور پودینے کو رکھیں گے فریج میں تو کبھی خراب نہیں ہوگا کچھ دنوں تک، چاہے اسے 15 دن بھی لگ جائیں۔ یہ میرا آزمود ہے، یہ ہیک آپ نے ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کرنا ہے، آپ کا یہ جو ہے نا دھنیا بالکل سیٹ پڑا رہے گا۔ اس کے بعد جی بچوں نے کہا ہے کہ مما مجھے نا آپ ادھر لے چلیں، کیا ہوتا ہے چیز لینے، تو پھر میں ان کے ساتھ چیز لینے چلی گئی۔ چلو میں نے کہا جاؤ میں آپ کو لے جاتی ہوں، تو یہاں پہ ہم آ گئے شاپ میں۔ تو یہ دیکھیں جی، اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔